ماضی کے تلخ تجربات کو پس پش رکھتے ہوئے پرامن حل کو ایک اور موقع دینا چاہتے ہیں۔ ناظرین، سیاست اور قانون کے ساتھ معید پیرزادہ اور بابر ستار آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ کبھی کبھی یہ فیصلہ کرنا پڑتا ہے کہ زیادہ اہم ڈیولپمنٹ کیا ہے۔ اب سے چند گھنٹے پہلے آج اسپیشل کورٹ نے سابقہ صدر جنرل مشرف کی میڈیکل گراؤنڈز پہ باہر جانے کی جو درخواست تھی اسے ریجیکٹ کر دیا۔ یہ بھی بحث ہو سکتی تھی، لیکن ہم جنرل مشرف کے کیس پہ ایک سے زیادہ دفعہ پہلے بحث کر چکے ہیں اور کل اس پہ تفصیلاً بحث کریں گے۔ آج ہم سمجھتے ہیں کہ وہ جو ڈیولپمنٹ ہے جہاں وزیر اعظم پاکستان نے ایک 4 رکنی کمیٹی کو نامزد کیا ہے طالبان کے ساتھ مذاکرات کرنے کے لیے، اور اب سے چند گھنٹے پہلے عرفان صدیقی صاحب نے اس کمیٹی کے حوالے سے ایک پریس کانفرنس کی ہے، ایک پریس بریفنگ کی ہے، وہ زیادہ اہم ہے۔ سب سے پہلے میں آپ کو اس کے 3 ٹکڑے دکھاتا ہوں کہ عرفان صدیقی صاحب نے اس کمیٹی کے مینڈیٹ کے حوالے سے، اس کمیٹی کے اغراض و مقاصد اور پروگریس کے حوالے سے کیا کہا۔ وزیر اعظم نے بڑا کھلا مینڈیٹ دیا کمیٹی کو کہ آپ اپنے اوپر اس طرح کی کوئی قدغن محسوس نہ کریں، کوئی رکاوٹ محسوس نہ کریں، اور کہیں پہ یہ بات نہیں ہونی چاہیے کہ جی اب ہمیں کیا کرنا ہے۔ انہوں نے پیشکش کی کہ اگر آپ چاہیں تو میں تمام تر مصروفیات کے باوجود ہر روز اس کمیٹی کے لیے 1 گھنٹہ نکال سکتا ہوں اور مل سکتا ہوں، اور یہ بھی کہا کہ آپ جب بھی چاہیں انتہائی مختصر نوٹس کے اوپر مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں، اور میری اگر ضرورت ہے تو مجھے طلب کر سکتے ہیں، یہاں آ سکتے ہیں۔ وزیر اعظم نے کھلا مینڈیٹ دیا ہے، یہ کہہ رہے ہیں، ایک اور ٹکڑا سنیں۔ طالبان سے کہا ہے کہ وہ جلد از جلد، جس قدر جلد ممکن ہے، اپنی شورا کے اجلاس کی تکمیل کے بعد ہمیں بتائیں کہ ان کی مذاکراتی ٹیم تشکیل پا گئی ہے، تاکہ ہم بہت طویل عرصے تک انتظار کرنے کے بجائے اس اچھے کام کو نیک جذبے کے ساتھ فوری طور پر شروع کر سکیں۔ ناظرین، طالبان سے کہا ہے کہ بہت ہی جلد اپنی مذاکراتی ٹیم کھڑی کریں تاکہ بات کو آگے بڑھایا جا سکے۔ اب ایک اور ٹکڑا دیکھیں۔ طالبان سے بھی ایک مطالبہ کیا ہے اور حکومت سے بھی ایک مطالبہ کیا ہے۔ مطالبہ یہ ہے کہ اس دوران ایسے بیانات سے گریز کیا جائے جن سے معاملات کے اندر تلخی آ سکتی ہو۔ بڑا کیٹیگریکلی کمیٹی نے کہا کہ طالبان بھی حتی الامکان اس سے گریز کریں اور اس پروسیس کو نمو پانے دیں، اور کمیٹی نے بڑے واضح طور پہ کہا کہ حکومت کے وزراء اور عہدیدار اور اہلکار وہ بھی ایسے بیانات سے گریز کریں۔ یعنی کہ حکومت سے اور حکومتی ذرائع سے اور طالبان دونوں سے ہی استدعا کی ہے کہ ایسے بیانات نہ دیں جس سے کہ تلخی بڑھ سکتی ہے۔ یہیں سے ہم ڈسکشن کا آغاز کرتے ہیں۔ بابر، آپ کو کیا سمجھ آ رہا ہے اس کمیٹی کے بارے میں؟ ڈاکٹر صاحب دیکھیں، مجھے لگتا ہے کہ اس حکومت کی سیاسی ضرورت تھی۔ سیاسی ضرورت کیا مطلب ہے اس کا؟ یعنی اس سے پہلے آپریشن کی بھی بات ہو رہی تھی، اب جتنے ٹیررسٹ اٹیک ہوئے جنوری کے اندر، اور ساتھ ساتھ یہ کرٹیسزم بھی آ رہا تھا، پی ٹی آئی کی طرف سے آ رہا تھا کہ کسی سنجیدگی کے ساتھ گفتگو نہیں کی گئی، جے یو آئی کی طرف سے آ رہا تھا، مولانا سمیع الحق نے بھی کچھ بیان دیے، جس سے یہ ایک نیشنل جو کنسنسس کہتے ہیں وہ نہیں بلڈ ہوا تھا ابھی تک کہ آپ ٹیررزم کو فوجی آپریشن کر کے آپ نے ختم کرنا ہے۔ سو میرے خیال میں 2-3 باتیں ہمیں آج اس پہ بات کرنا چاہیے۔ ہمیں یہ بات کرنی پڑے گی کہ یہ کمیٹی کی جو کانسٹیٹیوشن ہے، یہ 4 لوگ کیوں چنے گئے، ہمیں اس کمیٹی کا ایجنڈا کیا ہوگا، اور یہ ہمیں اس پس منظر میں بات کرنی چاہیے کہ اس سے پہلے، یہ پہلا پیس ٹاکس کی بات نہیں ہو رہی، اس سے پہلے پیس اگریمنٹس ہوئے، وہ کیوں ہوئے، اس کا ایجنڈا کیا تھا، وہ فیل کیوں ہوئے، اور ان سے کیا اسباق حاصل ہم کر سکتے ہیں، اور اوورآل جو ہماری دہشت گردی کے خلاف جنگ ہے اس میں اس کا کیا رول ہوگا۔ تو آپ کے خیال میں
अच्छा, थैंक यू सो मच। आपने लिटरली प्रोग्राम का आज एजेंडा सेट कर दिया है। देखिए, मैं सुबह से लगा हुआ हूँ इस चीज़ के ऊपर, बल्कि सारा दिन जब से कमेटी अनाउंस हुआ है मैं मुसलसल लोगों से बात कर रहा हूँ। और मैं ये क्लियर आपको कर दूँ कि कमेटी के जो 4 अरकान हैं, उन्होंने आज जब प्राइम मिनिस्टर ने उनको मुलाकात के बाद डायरेक्शन दिए तो उन्होंने आपस में भी एक मीटिंग की। एक छोटी सी मीटिंग इमरान खान के साथ भी हुई, 2 मेंबरान की, लेकिन उन्होंने आपस में एक मीटिंग की जिसके बाद ये फैसला किया कि हम टेलीविजन के प्रोग्राम पे या मीडिया पे इस तरह से अपेयर होकर कोई बात नहीं करेंगे, ठीक है। लेकिन उसके बावजूद जो लोग फेमिलियर हैं प्रोसेस से, उन सबसे मेरी बात हुई और मुझे पता चला कि 5 बड़े पॉइंट जो हैं, 5 नुकाती एजेंडा इस कमेटी के सामने है जो ये बातचीत करेंगे तालिबान से। एक चीज ये है कि जो प्रिजनर्स हैं, तालिबान ये एक्सपेक्ट करते हैं कि उनके जो प्रिजनर्स हुकूमत के पास मुख्तलिफ जेलों में हैं उन्हें रिहा किया जाए। कौन रिहा होगा कौन नहीं, एक पॉइंट है। दूसरा है कि वो कहते हैं कि जी हमारे जो लॉसेस हुए हैं 2004 के बाद से, जब अफवाज वहां गई, बॉम्बिंग हुई, ड्रोन स्ट्राइक हुए, हमारे जो लॉसेस हुए हैं, लॉस ऑफ लाइफ एंड लॉस ऑफ प्रॉपर्टी, उस पर हमें कॉम्पनसेशन दी जाए। अच्छा, तीसरा पॉइंट ये है कि जो हुकूमत की तरफ से है कि जो फॉरेन मिलिटेंट्स हैं उनका क्या करना है, क्या वो सरेंडर करेंगे, क्या उनको निकाल दिया जाएगा, क्या उनको रजिस्टर किया जाएगा कि वो पॉलिटिकल एजेंट के सामने आके हर हफ्ते की सोमवार को ये बताएं कि हमने कुछ नहीं किया, हम यहाँ मौजूद हैं। चौथा इशू है कि ट्राइबल जो स्ट्रक्चर खत्म हो गया है अफवाज के जाने के बाद से, फाल नहीं रहा है ट्राइबल पॉलिटिकल एजेंट का, APA का, असिस्टेंट पॉलिटिकल एजेंट का, जिसमें कि वो सेशन जज और डिस्ट्रिक्ट जज के फराइज भी अंजाम देते थे, उसे बहाल करने की बात है। और पांचवा एक बड़ा कॉन्ट्रोवर्शियल है जनरलाइज्ड एमनेस्टी का, कि उन लोगों को छोड़ के जिनके खिलाफ आपके पास डॉक्यूमेंटेशन या एविडेंस है जुराइम की, बाकी एक जनरलाइज्ड एमनेस्टी जो है दी जाए। तो ये एक एजेंडा मुझे समझ आया। डॉक्टर साहब, ये एजेंडा क्या ये इस कमेटी का एजेंडा है या ये आपके जराए जिनसे भी आपने बात की उनका ख्याल था कि ओवरऑल, क्योंकि कॉम्पनसेशन देने की ऑफर तो नहीं करेंगे ना, यानी आप तो अपने एजेंडे में वो चीजें रखेंगे जो आपको चाहिए, आप कुछ नॉन नेगोशिएबल्स रखेंगे कि जी इस पे तो हम बात ही नहीं कर सकते। गुड क्वेश्चन। फिर आप करेंगे ये नेगोशिएबल है, और उसमें ये इनकी एक्सपेक्टेशन है कि ये कॉम्पनसेशन और ये चीजें वो प्रिजनर्स की रिलीज, देखिए वो माने। मैं समझता हूं कि जो सारे लोग फेमिलियर हैं इस प्रोसेस से, जिसमें कमेटी के लोग भी शामिल हैं, इनके सामने ये चीजें आई हैं कि ये वो इश्यूज हैं जिन पे बात होगी। फॉर इंस्टेंस प्रिजनर्स तो है, तालिबान का इशू है, लॉसेस भी उनका इशू है, हुकूमत तो नहीं कह रही कि लॉसेस का, लेकिन मिलिटेंट्स हुकूमत का इशू है, और जो एमनेस्टी है वो उनका इशू है, ट्राइबल स्ट्रक्चर की रेस्टोरेशन दोनों साइड का गालिबन इशू है। अच्छा, 2 बड़ी दिलचस्प चीजें हैं जो इसमें नहीं है, जो इसमें से एक्सक्लूड कर दी गई हैं। फॉर इंस्टेंस ये कि हुकूमती कमेटी ने शुरू में ये वाज़ेह करी तालिबान को कि हम आपको कोई गारंटी नहीं दे सकते कि अमेरिका जो है वो ड्रोन स्ट्राइक्स नहीं करेगा, कोशिश होगी कि ना करे, रिक्वेस्ट भी होगी, लेकिन कोई गारंटी आपको ये नहीं मिल सकती कि ये इनका इरादा है कि गारंटी नहीं करेंगे। हाँ, हुकूमत कोई ऐसी गारंटी उनको नहीं करेगी कि ड्रोन स्ट्राइक्स नहीं होगी। ना ही कोई ऐसी गारंटी हो सकती है कि अगर आप अमेरिकन की किसी लिस्ट पे हैं, किसी प्रोसिक्यूशन लिस्ट के ऊपर हैं, उसमें भी हुकूमत उनको कोई गारंटीज जो है वो नहीं कर सकेगी। तो डॉक्टर साहब, शरीयत की हम इतनी बात सुनते हैं, आपने तो उसका भी जिक्र नहीं किया। अच्छा हाँ, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग आपने पॉइंट रेज किया। जिन लोगों से मेरी बात हुई है वो कह रहे हैं कि जब तालिबान बात करते हैं तो वो शरीयत का नाम तो जरूर ले देते हैं, लेकिन दर हकीकत ये कोई बहुत बड़ा बर्निंग इशू नहीं है ट्राइबल एरियाज में, खैबर एजेंसी में, फाटा में, क्योंकि वहां रवाज से हमेशा फैसले होते रहे हैं, और जब रवाज से नहीं होते तो शरीयत से होते हैं। और वहां पर ये कोई ऐसा नहीं है कि वो शरीयत नाफिज किए बगैर, उसका मुतालबा किए बगैर वहां फैसले शरीयत या रवाज ही से होते चले आए हैं, तो ये कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। लेकिन एक बहुत बड़ी चीज इसमें से मिसिंग है, वो ये है कि अमेरिकन और इंटरनेशनल कम्युनिटी ये चाहती है या चाहती होगी, ये बड़ा क्लियर है कि भाई इस टेरिटरी को यूज ना किया जाए क्रॉस ओवर करने के लिए, क्रॉस बॉर्डर रेड करने के लिए। ये हुकूमती मुज़ाकराती टीम के एजेंडे में शामिल नहीं है कि तालिबान को ये कहे कि आप अफगानिस्तान के अंदर जाएंगे नहीं जाएंगे उसके ऊपर बात नहीं कर रहे, और नहीं है। और फॉरेन मिलिटेंट्स के बारे में क्या बात हुई? फॉरेन मिलिटेंट्स के बारे में तो ये है कि फॉरेन मिलिटेंट्स जो हैं वो या तो ये उसका हल निकालना पड़ेगा, या तो फॉरेन मिलिटेंट्स सरेंडर लेकिन क्या ये डिमांड होएगी कि आप फॉरेन मिलिटेंट्स को सरेंडर करें या उन्हें जाने के लिए यहां से बोलें, या फिर ये डिमांड नहीं होगी? ये एक ऐसी चीज है जिसका कि हल निकालना पड़ेगा। 3 ऑप्शन सामने है, या तो फॉरेन मिलिटेंट्स को बाहर निकाल दिया जाए पाकिस्तान से, या वो सरेंडर करें, या वो अपने आप को रजिस्टर करें और किसी कानून के ताबे जो हैं आ जाएं। तो ये डॉक्टर साहब, किन ग्रुप से बात करेंगे इसके ऊपर कोई कोई गुफ्तगू? देखिए, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि वो 4 ग्रुप्स जो हैं वो हैं कौन से। देखिए, नॉर्थ वजीरिस्तान में 4 बड़े ग्रुप हैं मिलिट्री को छोड़ के, जिनके हाथ में आप समझें कि जिनके पास एक मिलिशियास हैं, जिनके पास फोर्स है। एक तो TTP है, फिर हक्कानी ग्रुप है जिसको सिराजुद्दीन हक्कानी लीड करते हैं, फिर मुल्ला नजीर जिनको मारा जा चुका है और उनकी जगह एक मुल्ला अयूबी है जो उस ग्रुप को हेड करते हैं, और चौथा ग्रुप जो है वो हाफिज गुल बहादुर का है जो उसको। इनमें से 3 ग्रुप ऐसे हैं जिनमें किसी न किसी लेवल
کی انڈرسٹینڈنگ یا پیکٹ جو ہے وہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ چلا آ رہا ہے. صرف طالبان جو ہیں ٹی ٹی پی کے, جس کو کہ ملا فضل اللہ ہیڈ کر رہے ہیں افغانستان میں بیٹھ کے, یہ واحد گروپ ہے جس کے ساتھ بنیادی طور پہ ان کو نیگوسیشن کرنی پڑے گی. ان کے ساتھ بھی تو کافی پیکٹس ہوئے ہیں ویسے پہلے. مثلا کون سے بتائیں, بریک سے پہلے بتائیں کوئی. دیکھیے نا, سوات میں بھی ایک ہوا تھا, وہ ملا فضل اللہ کے ساتھ ہی ہوا تھا جو پیکٹ ہوا تھا. ٹھیک ہے. اس سے پہلے وزیرستان میں بھی پیکٹ ہو چکا ہے, نارتھ وزیرستان میں بھی ہوا ہے, ساؤتھ وزیرستان میں بھی ہوا ہے, اور خیبر کے اندر بھی ہوا. اچھا, میں چاہتا ہوں اس کی ڈیٹیلز ذرا آپ کھل کے دیں. ناظرین ایک بریک لیتے ہیں, اور بریک کے بعد میں چاہوں گا کہ بابر ذرا کھل کے یہ ڈیٹیلز دیں کہ پیکٹ پہلے کس کس کے ساتھ ہوئے اور پھر کیا نتیجہ نکلا آفٹر دا بریک. ناظرین ویلکم بیک, وہیں سے بات شروع کرتے ہیں. دیکھیں, آپ جب یہ کہتے ہیں نا کہ ملا فضل اللہ کے ساتھ بھی پہلے بھی مذاکرات ہوئے تھے اور اس کے ساتھ ایک ایگریمنٹ ہوا تھا, کس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں؟ سوات کی طرف جب تھا, سوات والی, وہ تو تحریک شریعت نفاذ محمدی جو تھی اس میں صوفی محمد صاحب کے ساتھ ہو رہا تھا, لیکن اس وقت حکومت تو انہی کی تھی نا. صوفی محمد صاحب کو جیل سے نکالا گیا, لایا گیا, وہ ان کے فادر ان لا بھی تھے. اچھا, اس کے علاوہ کیا کیا ہوا؟ اس کے دیکھیں نا ڈاکٹر صاحب, شکائی سے سٹارٹ ہوئی بات, نیک محمد کے ساتھ اگریمنٹ ہوا 2004 میں ہوا, اور وہ تقریباً مہینے 2 مہینے بعد ہی ختم ہو گیا. کیونکہ انہوں نے, وجہ کیا ہوئی؟ انہوں نے طاہر یلدشیو کو انہوں نے دیا ہوا تھا, اپنے پاس رکھا ہوا تھا, اور اگریمنٹ کے 2 دن بعد انہوں نے کہا کہ ہم القاعدہ کو اور افغانستان کا جو کاز ہے جہادیوں کا اسے سپورٹ کرتے ہیں. اس کے بعد انہیں ڈرون سے مارا گیا. ٹھیک ہو گیا, وہ ختم ہو گیا. ٹھیک ہے. اس کے بعد سراروغا کے اندر اگریمنٹ ہوا بیت اللہ محسود کے ساتھ. عبداللہ محسود نے شروع سے ہی جوائن نہیں کیا. اس وقت آپ کو یاد ہوگا عبداللہ محسود اور بیت اللہ محسود یہ 2 مین لیڈرز تھے. بیت اللہ محسود نے پھر ٹی ٹی پی کو آرگنائز کیا, لیکن اس پیس ایکارڈ کو بھی کبھی کسی نے فالو نہیں کیا. ایونچولی بیت اللہ محسود کو بھی ڈرون سے مارا گیا. پھر میران شاہ میں ہوا, پھر میران شاہ کے اندر ہوا. وہ حافظ گل بہادر کے ساتھ اور 2-3, کیونکہ وہ قبیلے کے ساتھ ہوا تھا, وہ کسی ایک بندے کے ساتھ نہیں ہولڈ کیا. اس نے کسی فارم میں ابھی تک وہ چل رہا ہے کہ حافظ گل بہادر کے ساتھ تو ابھی بھی کچھ نہ کچھ چل رہا ہے. وہ اگریمنٹ سی ان کی ہے, لیکن اور وہ بھی نارتھ وزیرستان میں تھا. سو وہ ایک واحد پارٹی ہے جس کے ساتھ 2008 میں فقیر محمد, 2008 میں پھر فقیر محمد کے ساتھ ہوا, وہ باجوڑ میں ہوا. اچھا, وہ بھی انٹرسٹنگ ہے کہ اس میں بھی ایونچولی ملٹری آپریشن کرنا پڑا. وہاں پہ آپریشن شیر دل ہوا. ٹھیک ہو گیا. خیبر ایجنسی میں منگل باغ کے ساتھ کیا. ٹھیک ہے. وہاں پہ پھر لیکن میاں منگل باغ ابھی بھی آپریٹ کر رہے ہیں, اور پھر وہاں پہ تھا نا لشکر اسلامی اور انصار الاسلام کے ساتھ. بیسک آرگومنٹ آپ کا کیا ہے؟ یہ تو ہم نے سارے ڈسکرائب کر دیا نا کہ یہ ہوا. بیسک آرگومنٹ یہ ڈاکٹر صاحب, ہر اگریمنٹ ہوا اس کے اندر ریکارڈ کی گئی کہ یہ چیزیں دونوں سائیڈز مانیں گی. دونوں سائیڈز نے پھر بعد میں یہ کہا کہ دوسری سائیڈ نے اگریمنٹ کو نہیں مانا. اگریمنٹ کے بعد کسی نہ کسی فارم میں ملٹری آپریشن کرنا پڑا, اور اگریمنٹ کے امیڈیٹلی بعد ٹیررزم اور جو ہولڈ تھا ملیٹنٹس کا وہ بڑا. آپ کو یاد ہوگا کہ سوات کے بعد اگریمنٹ ہو گیا, اس کے بعد یہ بنیر میں بھی چلے گئے, یہ شانگلہ میں بھی چلے گئے. پھر ایکسپینشن جب سٹارٹ ہوئی تو پھر ملٹری آپریشن سٹارٹ ہوا. سو بیسک آرگومنٹ یہ ہے کہ ہر پیس اگریمنٹ کے بعد ملیٹنسی مزید بڑی, انہوں نے بریچ بھی کیا اگریمنٹ کو, اور اس کے بعد ملٹری آپریشن کر کے. تو پھر آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ یہ ایگریمنٹ یا ہو نہیں پائے گا یا ہو کے چل نہیں پائے گا؟ ڈاکٹر صاحب مجھے تو ویسٹ آف ٹائم ویسٹ آف ٹائم نہیں ہے. میں نے اسی لیے شروع میں کہا سوات میں بھی اسی طرح ہی ہوا. آپ کو یاد ہوگا چیز بلڈ اپ ہو رہی تھی اور بڑھتا جا رہا تھا, وہ خونی چوک, وہ لاشیں, وہ سب کچھ بڑھتا جا رہا تھا, اور پھر فائنلی کنسنسس ڈیولپ ہو گیا. اس سے پہلے کنسنسس نہیں تھا. میرا خیال ہے عمران خان کے علاوہ باقی تمام لوگ پھر سپورٹ کر رہے تھے, اور جو ہمارا لبرل کراؤڈ تھا یا باقی لوگ تھے وہ بڑے اپوز تھے, کیونکہ اے این پی کی حکومت تھی اور اے این پی نے یہ نیگوسیشن کیا, اور اس کے بعد انہوں نے جب اگری کر لیا کہ وہ وہاں پہ نظام عدل اپلائی کریں گے. آپ نے عمران خان کا اس طرف کا اشارہ کیا 2009 کا. اب انٹرسٹنگ صورتحال یہ ہے بابر کہ گزشتہ چند ہفتوں سے پی ٹی آئی اور عمران خان آہستہ آہستہ یہ کہنے لگے ہیں کہ اگر ملٹری آپریشن ہی سولوشن ہے, اگر اس سے ایک ڈیسائزو حل جو ہے وہ نکل سکتا ہے تو ٹھیک ہے, ہم اس کو سپورٹ کریں گے, بٹ پیس مسٹ بی گیون اے چانس. تو آپ کو ایسا لگتا ہے کہ وزیر اعظم نواز شریف در حقیقت پی ٹی آئی کو اور عمران خان کو ساتھ لے کر چلنے کے لیے پیس کو ایک چانس دے رہے ہیں کہ اگر کچھ ہو گیا تو ہو گیا, اگر نہیں ہوا تو ایٹ لیسٹ ہم نے عمران خان کی خواہش پوری کر دی؟ ڈاکٹر صاحب میرا یہی خیال ہے کہ ہم نے جو سیکھا ہے, جو اسپاک ہم نے حاصل کیے ہیں وہ گرو کیے ہیں. دیکھیں نا, اتنے سارے آپریشن تو فوج, یہ جو پیس ڈیلز تھیں یہ بھی ساری فوج نے کی. سوات کے علاوہ باقی سارے اگریمنٹس فوج نے کیے تھے.
اور سوات میں بھی فوج شامل تھی ساتھ. اس دفعہ لگ یہ رہا تھا کہ فوج شاید اگریمنٹ میں اتنی انٹرسٹڈ ہے یا نہیں ہے, وہ بات کر رہے ہیں آپریشن کی کہ نارتھ وزیرستان کو صاف کرنا پڑے گا, لیکن سیاستدان ابھی اس پیج پہ نہیں تھے. سیاسی سپورٹ کے بغیر آپریشن بھی نہیں ہو سکتا, اور بہت سارے لوگوں کا یہ خیال تھا کہ ابھی تک جو حکومت کہہ رہی ہے, چونکہ سامنے کوئی بات نہیں آئی تھی, چودھری نثار صاحب نے کہا کہ جی بات چیت ہو رہی تھی, کمیٹیاں بنی, یہ ہوا وہ ہوا, طالبان نے منع کر دیا, لیکن پریس کے تھرو ساری نیگوسیشن ہو رہی تھی. اب پہلی دفعہ ایک کمیٹی بنی ہے, ایک ایجنڈا ہو رہا ہے, پبلکلی ہم بات کر رہے ہیں اس بارے میں, ہر بندہ دیکھے گا. اگر اس کے بعد بھی ٹیررسٹ اٹیک ہوتے ہیں اور ہوتے چلے جاتے ہیں اور رکتے نہیں ہیں, کیونکہ سیز فائر کی بات پرائم منسٹر نے بھی کی, آج آپ نے عرفان صدیقی کی صاحب کی جو بات سنائی اس میں بھی وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جناب ایک دوسرے کے خلاف سخت بات بھی نہ کریں, پیس فائر کی بھی بات. تو اگر پیس فائر نہیں ہوتا, اگریمنٹ بھی ہو جاتا ہے, پھر اس کی بریچز ہوتی ہیں, تو پھر ایک سینس کریٹ ہوگی نا کہ آپ کیا بات کریں گے پھر. تو اس طرف ہم جا رہے ہیں. اچھا ایک چیز بابر یہ بھی ہوئی کہ جب میں نے بہت سے لوگوں سے بات کی جن کا تعلق فاٹا سے ہے, خیبر پختونخوا سے ہے, جو ہمارے اینالسٹ ہیں, جو بہت اس پروسیس کو دیکھتے ہیں, تو طرح طرح کی مجھے اس میں جو سم اپ میں کرتا ہوں کہ جو کمپیٹنسی ہے اس کمیٹی کی جسے پرائم منسٹر نے قائم کیا ہے, جس میں رستم شاہ محمد صاحب کے بارے میں تو سب لوگوں کا, جو انفیکٹ پی ٹی آئی نے یا صوبائی حکومت نے جن کا نام دیا, اور رحیم اللہ یوسف زہی صاحب کے بارے میں, تو لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ یہ بڑے ریلیونٹ ہیں. یعنی رستم شاہ محمد صاحب جو ہیں وہ اسسٹنٹ پولیٹیکل ایجنٹ بھی رہے ہیں, اس کے بعد وہ پولیٹیکل ایجنٹ رہے ہیں خیبر, اس میں غالباً ڈیرہ اسماعیل خان کی وہاں پہ رہے ہیں, نارتھ وزیرستان ساؤتھ وزیرستان ایجنسی کے وہ پولیٹیکل ایجنٹ رہے ہیں. اس کے بعد جب وہ کمشنر تھے ڈیرہ اسماعیل خان کے, تو اس وقت ساؤتھ وزیرستان کا جو اے پی ہے وہ ان کے انڈر کام کرتا تھا. وہ پھر بعد میں افغانستان کے سفیر بھی رہے, افغانستان میں پاکستان کے سفیر رہے ہیں افغانستان میں, اور وہ غالباً چیف سیکرٹری بھی رہے ہیں. تو ان کا بڑی انڈرسٹینڈنگ ہے, لکھتے بھی رہے ہیں فاٹا کی ریفارم کے اوپر لکھتے رہے ہیں, اور انٹرنیشنل کمیونٹی بھی ان کو بہت بلاتی ہے, وہ باہر بھی جاتے ہیں کانفرنسز میں, اور ان کو بہت پتہ ہے, تو بڑے ریلیونٹ ہیں. اور رحیم اللہ یوسف زئی کا یہ ہے کہ ان کو بھی بہت انڈرسٹینڈنگ ہے, ان کے کانٹیکٹ بھی بہت ہے. جہاں تھوڑی سی یعنی اعتراضات اٹھ رہے ہیں, جن کی ٹانگیں زیادہ کھینچی جا رہی ہیں, ہاں, اس میں ایک عرفان صدیقی صاحب کے بارے میں کامنٹ اٹھ رہا ہے کہ وہ ان کے اوپر کیوں اٹھ رہا ہے, ان پہ کہنا ہے کہ ان کا کیا کمپیٹنس ہے اس کمیٹی کے اندر ہونے کی. ڈاکٹر صاحب بات دیکھیں نا, ایک تو یہ ساری کی ساری کمیٹی جو ہے ابھی تک آپ نے, یہ سارے پرو ٹاکرز ہیں, اور عرفان صدیقی صاحب نے بھی اپنے جو مضامین کالم شالم لکھے اس میں انہوں نے یہی پوزیشن, ہمارے پروگرام میں بھی ان کی یہ پوزیشن تھی کہ میرے جیسے لوگ جو سپورٹ کرتے ہیں بات چیت کو, ان کے لیے مشکل ہوتا جا رہا ہے. انہوں نے ہمارے پروگرام میں ایک دو ہفتے پہلے یہ بات کی. تو عرفان, آپ نے گورنمنٹ کا ریپرزینٹیٹو کون ہے؟ عرفان صدیقی صاحب کو اسپیشل اسسٹنٹ بنایا گیا ہے. اب کسی نے تو پرائم منسٹر کے ساتھ بات کرنی ہے نا قریب سے کہ جی یہ بات ہو رہی ہے, کیا کرنا ہے, کیونکہ دیکھیے یہ تو نیگوشیٹرز ہیں, آپ کس چیز کو نیگوشیٹ کرنا ہے, کیا دے سکتے ہیں کیا نہیں دے سکتے, وہ تو اسٹیٹ کا کام ہے. تو ایک تو انہیں چاہیے تھا کوئی بندہ جو قریبی ہو پرائم منسٹر کے, میرے خیال میں اس میں بالکل اس لحاظ سے ایک ٹرسٹ کا لیول جو ہے وہ اسٹیبلش کرتے ہیں. اچھا میجر عامر کا جو ہے اس پہ میں نے بڑی ریسرچ کی کہ بھئی اس پہ کیا لوگوں کو انہیں کیوں رکھا گیا. اس میں یہ ہے کہ میجر عامر صاحب کے والد, کیونکہ میجر عامر کی خاصی کنٹروورسی بھی رہی ہے, ایک پوری ایک سیاسی جوڑ توڑ کے حوالے سے, جیکل شیکل جو بھی ہے. لیکن اس میں یہ کہا گیا ہے کہ ان کے والد صاحب ایک ایسا مدرسہ چلاتے تھے سوات ہی میں, جو ابھی بھی ان کے بھائی طیب صاحب جو ہے وہاں مدرسہ چلاتے ہیں, جو غالباً ایک اسکول آف تھاٹ ہے پنج پیری, اور اس مدرسے میں مولانا ملا فضل اللہ جو ہیں وہ پڑھتے رہے ہیں, اور صوفی محمد کا بھی اس سے تعلق رہا ہے. اور اس نسبت سے میجر عامر کا ایک تعلق یا ایک لنک یا ایک ریلیشن شپ, ایک ٹرسٹ کا جو ہے, یہ ہے ریلیونٹ آپ کے خیال میں. دیکھیے نا, خالد حقانی جو نمبر 2 ہیں, ان کے بارے میں بات ہوتی تھی تو کہتے تھے مولانا سمیع الحق جو ہیں وہ ان کا بڑا استاد شاگرد والا ریلیشن شپ ہے. اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ جو ISI کے بھی جو لوگ تھے جنہوں نے افغان جہاد میں بڑا رول پلے کیا, کرنل امام کا نام ہوتا تھا, انہیں اسیسنیٹ کیا اور اس کی ویڈیو بھی ریلیز کی, اور خود وہ جو ہے پچھلے TTP کے چیف نے خود گولیاں ماری انہیں, اور وہ ویڈیو تو کتنا ریلیونٹ ہے. دیکھیں میں نے آج بڑی کوشش کی کہ میں میجر عامر سے بات کر سکوں. میں نے کئی دفعہ انہیں کال کیا, میں نے ان کو ٹیکسٹ بھی کیا, میں نے بہت بڑا اپنا پورا انٹروڈکشن بھی کرایا. آج تو وہ ضروری کام کر رہے ہوں گے ڈاکٹر صاحب, لیکن نہیں ہو سکی میری ان سے بات. لیکن میں نے جب بہت اور لوگوں سے بات کی تو انہوں نے مجھے کہا کہ اچھا, ایک اور بڑی انٹرسٹنگ چیز پتہ چلی کہ میجر عامر اور عرفان صدیقی صاحب اور سلیم صافی صاحب جو ہیں, ان کی بڑی بیٹھک ہے ان ایشوز کے اوپر. یہ آپس میں مل کے اکٹھے بھی ہوتے ہیں میجر عامر کے گھر میں, وہاں کی بڑی ڈسکشنز ہوتی رہی ہیں بہت عرصے سے. اور غالباً سلیم صافی صاحب بھی اس کمیٹی میں ہو سکتے تھے, لیکن انہوں نے اس کمیٹی میں آنے سے اعتراض کیا, یہ گریز کیا, اور شاید میجر عامر کو انہوں نے پرائم منسٹر کا مائنڈ بنایا ہو کہ آپ میجر عامر کو اس میں لے لیں, کیونکہ کچھ انٹیلیجنس کا بھی ان کا بیک گراؤنڈ ہے, اور کچھ یہی جو میں نے پہلے ایکسپلینیشن دی ہے ملا فضل اللہ کے جو سٹیک ہولڈرز میں فوج ایک امپورٹنٹ سٹیک ہولڈر ہے اس سارے معاملے میں, تو کیا ان کا یعنی ان کی طرف سے کوئی نام نہیں آیا؟ اب کیا لوگ یہ سوچیں کہ یہ میجر ہیں تو ان کا, لیکن ان کا کورٹ مارشل ہوا تھا غالباً, یعنی فوج سے برخاست کیا
کیا گیا تھا یا یہ فوج کے ریپرزینٹیٹیو یہ اچھا پوائنٹ ہے کہ کیا فوج ان کو اون کرتی ہے کہ نہیں. مجھے ویسے شک ہے کہ ایسا نہیں ہے, لیکن لیٹس ٹیک اے بریک. ناظرین ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد اس دلچسپ ڈسکشن کو آگے بڑھاتے ہیں. ناظرین ویلکم بیک. بابر یہ بات تو ہو گئی کہ کمپیٹنس کیا ہے, لوگ کس حد تک سمجھتے ہیں کہ رحیم اللہ یوسفزئی اور رستم شاہ محمد جو ہیں وہ اس میں بہت ہی ریلیونٹ یا کمپیٹنٹ ہیں, اور کس طرح سے کچھ ان کو شکوک ہیں کہ عرفان صدیقی صاحب جو ہیں وہ غالباً پرائم منسٹر کے ایک مینڈیٹ کو, ان کی رضامندی کو شو کرتے ہیں, اور میجر عامر جو ہیں وہ ایک کنیکٹ اسٹیبلش ہے, لیکن اس پہ اعتراض بھی بہت ہے. لیکن پھر سوال وہی واپس آ جاتا ہے جہاں سے ہم نے بات شروع کی کہ جو ایجنڈا ہے, جو اس کا 5 نکاتی ایک جو انڈکلیئرڈ میں نے مطلب کم از کم کہا ہے, لیکن اس میں سے کیا چیزیں ممکن ہیں اور کیسے اس پہ بات ہوگی؟ ڈاکٹر صاحب دیکھیں نا, ہمیں انٹرسٹ کو دیکھنا پڑے گا کہ جو دونوں پارٹیز ہیں اب, یعنی یہ کوئی بہتر آپ کی نیگوسیشن کی جو ابیلٹی ہے اس سے تو یہ بات نہیں ہوگی نا. آپ کسی عدالت میں جا کے تو بحث نہیں کر رہے کہ آپ اچھی بحث کریں گے یا بری بحث کریں گے, ایسا تو نہیں ہوگا. لوگوں کے مفادات ہیں, وہ مفادات کیا ہیں؟ حکومت کی کچھ ریڈ لائنز ہوں گی اس میں. حکومت کانسٹیٹیوشن سے نہیں ہٹ سکتی. سو اگر آپ کہتے ہیں کہ جو ہمارا آئینی سٹرکچر ہے ہم اسے نہیں مانتے تو بات چیت آگے رک جائے گی وہاں سے. حکومت اپنی جو رٹ ہے اور جو آپ کا نیشن سٹیٹ سسٹم ہے جس میں ایک آپ بڑی نے انٹرسٹنگ آپ نے بات کر دی, میری آپ نے چھیڑ دی ہے, مطلب آپ نے ایک بڑی سخت اس کے اوپر جا کے میں روک نہیں سکتا اس کے اوپر. یہ مجھے خالی دوسری بات بھی کمپلیٹ کرنے دیں کہ جو ذمہ داری ہے ایز اے اسٹیٹ, اسپیشلی افغانستان اور باقی ملکوں کے ارد گرد خطے میں, اس کے اوپر بھی اسٹیٹ انہیں کھلا ہاتھ نہیں دے سکتی کہ آپ افغانستان میں شروع سے آپ کو کہہ رہا ہوں کہ سیاست کا جو پروسیس اور دائرہ کار ہے وہ عدالت کے پروسیس سے بہت بڑا ہے, قانون سے. اب آپ نے خود کہہ دیا ہے کہ یہ کوئی عدالت کے اندر بات نہیں ہونے لگی. میں تو اگری کرتا ہوں ڈاکٹر صاحب, اس میں تو کوئی اچھا اس پہ ڈس ایگریمنٹ نہیں ہے, بالکل ڈس ایگریمنٹ نہیں ہے. آپ زیادہ بات کر لیں گے. ہاں لیکن دیکھیں نا وہاں پہ آپ دیکھیں کہ جب مشرف کی ہم ٹرائل کی بات کرتے ہیں, میں آپ کو کہتا ہوں بھائی ایک سیاسی مسئلہ ہے, اس کو عدالت کے اندر لا کے نہ پھنسائیں, تو آپ کہتے نہیں ہے نہیں, وہاں پہ ہماری ڈس ایگریمنٹ ابھی ہم یہاں پہ ذرا غور کریں. وہاں تو پاکستان آرمی کے چیف کو آپ سارے مل کر, اور آپ کی طرح کے بہت سے لوگ سزا دینا چاہتے ہیں ایک اسپیشل کورٹ کے ذریعے. یہاں وہ لوگ جنہوں نے بم پھاڑے, جنہوں نے حملے کیے, جنہوں نے بچوں کو مارا, عورتوں کو مارا, ہسپتال بم پھاڑے, پتہ نہیں کیا کچھ کیا ہے انہوں نے, قتل و غارت, FIR درج ہے یہ شاہد اللہ شاہد صاحب کے نام پہ اور ملا فضل اللہ کے نام پہ بنو میں. اچھا ان ساروں کے ساتھ ہم نیگوشیٹ کرنے لگے ہیں, اس کا قانونی دائرہ کیا ہے اس نیگوشیشن کا؟ ڈاکٹر صاحب دیکھیں نا, اگر تمام کی تمام آئین اور قانون جو ہے وہ تو حکومت بناتی ہے نا, جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ پارلیمنٹ میں بیٹھ کے بناتی ہیں. اگر تمام پارٹیز اگری کر لیتی ہیں تو کوئی بھی قانون کا مسودہ بنا سکتے ہیں. اب جب سوات میں انہوں نے کیا تھا تو نظام عدل ریگولیشنز بنی تھی, باقاعدہ گورنر نے وہ بنائی اور وہ انفورس کی. سو اگر آپ اگری کر لیتے ہیں, سو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کچھ چیزوں پہ اگری نہیں کر سکتے آپ. یہاں تو دیکھیں نا کہ پارلیمنٹیرینز جو ہیں وہی پارلیمنٹیرینز جو کہتے ہیں کہ مشرف کو سزا ملنی چاہیے, لیکن مشرف سے ہٹا دیں کیونکہ یہ معاملہ مختلف ہے. نہیں لیکن چیزیں جڑ جائیں گی. مشرف پہ کل بات کر لیں گے. پرنسپل پوائنٹ دیکھیں نا کیا ہے, وہی تمام لوگ جو ہیں کہتے ہیں کہ وہاں ٹرائل ہونا چاہیے بڑی سخت, اور سیاسی کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے. وہ یہاں ہر قسم کا سیاسی کمپرومائز کرنے کے لیے تیار ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی ان کے ساتھ صلح کر لو, اس میں عرفان صدیقی صاحب بھی شامل ہیں, اس میں رستم شاہ محمد صاحب بھی شامل ہیں, اس کے اندر بہت سے لکھنے لکھانے والے پارلیمنٹیرین, PMLN, PTI, وہ سبھی اس کے اندر شامل ہیں. ڈاکٹر صاحب دیکھیں, ملیٹنسی تو ایک بڑا مسئلہ ہوتا ہے نا, سوسائٹی کے اندر پھیلا ہوا ہوتا ہے. یہ چیز سوسائٹی میں پھیلی ہوئی ہے. یہ کسی ایک شخص کے کسی غیر آئینی اقدام کے اوپر عدالتی کارروائی کی بات نہیں ہو رہی. یہاں پہ بات ہو رہی ہے ہزاروں لوگوں کی. اگر آپ نان اسٹیٹ ایکٹرز کی بات کرتے ہیں تو وہ اکراس پاکستان اس وقت جو ہم نے یہ مان لیا ہے کہ یہ لوگ ہمارے آئین سے باہر آپریٹ کرتے ہیں. یہ ابھی تو یہ ماورا ہے, بالکل ماورا آئین آپریٹ کر رہے ہیں. پھر ایک اسٹریٹجک سچویشن کریٹ ہوئی ہے. افغانستان میں ایک جنگ لگی ہوئی ہے, پاکستان سے جا کے افغانستان میں بھی جنگ لڑتے ہیں. وہاں سے لوگ آ کے, آپ نے جو ایک سٹیک ہولڈر بتائے حقانی, وہ اب نارتھ وزیرستان میں بیٹھے, وہ تو پاکستان کے آئین کے تابع نہیں ہے. اس کے علاوہ آپ دوسرے آپ نے سٹیک ہولڈر بتائے جو ہمارے ازبیک اور چیچن فائٹرز ہیں, وہ بھی پاکستان کے آئین کے تابع نہیں. ایک اور بڑی انٹرسٹنگ صورتحال پیدا ہو گئی ہے. چلے مشرف کو تو چلے مارے گولی, اس میں سے نکالیں, اس میں سے باہر. بھائی آپ جنگ جو ہے دہشت گردی کی صرف آپ نے نارتھ وزیرستان میں تو نہیں لڑنی ہے, آپ نے سوات میں بھی لڑنی ہے, آپ نے کراچی میں بھی لڑنی ہے, آپ نے سدرن پنجاب کے اندر بھی لڑنی ہے, آپ نے جھنگوی کا بھی آپ تعاقب کر رہے ہیں. آج 76 گھنٹے 72 گھنٹے ہو گئے ہیں کہ وزیر اعظم پاکستان کی مرضی سے ان کے ڈائریکٹو کے بعد جھنگوی کا پاکستان کا سیکیورٹی ایپریٹس جو ہے وہ ان کا تعاقب کرے. لشکر جھنگوی کا کئی لوگ مارے جا چکے ہیں, 25 سے 30 لوگ اس میں مارے جا چکے ہیں. تو وہاں برابر کیا آپ ایمنیسٹی دیتے پھریں گے ان کو؟ ڈاکٹر صاحب دیکھیں, ایمنیسٹی کا ساری دنیا میں کانسیپٹ ہے. کانسیپٹ کیا ہے؟ کانسیپٹ ہے توبہ کا اور معافی کا. یہ نہیں, لشکر جھنگوی کو بھی آپ ایمنیسٹی دیں گے جنہوں نے میری بات ہزاروں لوگوں کو اب سن لیں نا. بات یہ ہے کہ آپ
ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کی بھی لوگ بات کرتے ہیں, آئرلینڈ کے اندر بھی یہ کام ہوا, اس کی بھی بات کرتے ہیں. باقی ان تمام ماڈلز میں سب سے پہلی چیز ایڈمیشن ہوتی ہے, آپ مانتے ہیں کہ ہم نے غلط کام کیا. آپ ایمنیسٹی اس صورت میں, اسی وجہ سے تمام پچھلی ٹاکس کے اندر بھی ایمنیسٹی کی بات ہوئی اور میں نے اسی لیے ان کی نشاندہی کی, وہاں پہ فیل ہو گئی. کیوں؟ کیونکہ اگریمنٹ کبھی نہیں ہوا کہ ہم نے غلط کام کیا, اور یہ پہلے آپ مانیں گے بات, پھر توبہ ہے کہ ہم آئندہ نہیں کریں. جب میں آپ کو ہمیشہ کہتا رہا ہوں شروع جب ہم نے پروگرام شروع کیا کہ 12 اکتوبر 1999 پہ, لیکن آپ اور جگہ پھنسے ہوئے ڈاکٹر صاحب, میں اس پہ بات کریں گے, بات بھی نہیں, اب آج آپ کو اب یہ دیکھنا بات اتنی بری لگ رہی ہے کہ بات بھی نہیں کریں. بری نہیں لگتی. دیکھیں جب میں یہ کہتا ہوں آپ اگر ایجنڈا چینج کر کے مشرف کے بارے میں بات کرنا چاہتے ہیں, میں آپ کو بات کر رہا نہیں, میں اس پہ زیادہ نہیں. دیکھیں میں شروع سے بہت سے لوگ یہ کہتے رہے ہیں, لکھتے رہے کہ اصل میں 12 اکتوبر 1999 سے ٹروتھ اینڈ ریکانسیلیشن کا ایک کمیشن بٹھائیں, سزاؤں کی بات نہ کریں, سچی بات کر لیں کس کس کا کیا کیا قصور تھا, تاکہ ہم اپنی ہسٹری کے ایک امپورٹنٹ باب اور چیپٹر کو کمپلیٹ کر کے اس سے آگے کو کمپیئر کر رہے ہیں. یہاں پہ طالبان کی بات ہو رہی ہے جو روز ٹیررسٹ اٹیک کرتے ہیں, 50,000 بندے اس ملک میں مارے گئے ہیں, انسرجنسیز چل رہی ہیں, ملک کا آدھا حصہ آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے, باقی انسرجنسی پھیلتی کراچی تک پہنچ گئی ہے. وہ اور جنرل مشرف کا مسئلہ آپ کو لگ رہا ہے کہ ایک جیسا ہے. اس کا کیا میں تو حیران ہوں کہ آپ یہ کیا کمپیریزن کرنی شروع کر دی. اس کا مطلب یہ ہے بابر, اس کا مطلب یہ ہے, دیکھیں بابر اس کا مطلب یہ اتنا ٹچی ایشو ہے آپ کے لیے کہ بولنے نہیں دیتے ہو کسی کو, ذرا غور کریں پرنسپل ہم کیا ڈرائیو کریں. جو ہمیں فورس سے, بات تو سن لیں, جو ریاست پاکستان کو ڈنڈا دے گا, جو ریاست پاکستان کو زور سے ڈیل کرے گا, سختی سے ڈیل کرے گا, ریاست پاکستان اس کے سامنے سرنڈر کرے گی, اس سے نیگوسیشن کرے گی. جو سختی سے ڈیل نہیں کر سکے گا اس سے ریاست پاکستان ٹرائی کر دے گی. یہ اس میں سے میسج نکل رہا ہے بڑا خطرناک. ڈاکٹر صاحب میں نے تو اس کے اوپر اگری کیا آپ کے ساتھ پہلے بھی کہ اگر آپ جنرل مشرف کو نہیں ٹرائی کریں گے تو اس کے بعد آپ کے پاس جواز کیا ہے انہیں روکنے کے لیے. یہ وہ بھی طاقت کے ساتھ آئے تھے اور بیٹھ گئے اس ملک پہ 7-8 سال, یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم طاقت کے ساتھ آئیں گے, اس ملک پہ قبضہ کریں گے اور حکومت کریں گے اور لوگ اس طرح زندگیاں گزاریں گے جس طرح ہم کہہ رہے ہیں. یہی بات کر رہے ہیں نا, اسی وجہ سے ٹاکس کا ایجنڈا ریلیونٹ ہے. چلے اس پہ آپ بات کیا کریں گے, اگری ان کے ساتھ کیا کریں گے, بڑی چھڑ گئی ہے, اس پہ دوبارہ جو ہے بات کریں گے. کیسے ڈیل کریں گے آپ لشکر جہنگوی کو اور سدرن پنجاب کے لوگوں, چلے یہ بتا دیں. مانے مشرف کو ماریں گے گولی, کیسے کریں گے ڈیل آپ, کیونکہ وہ تو آپ کے سیٹلڈ ایریاز کے اندر, آپ ابھی تو آپ سٹارٹ کر رہے ہیں, ان کو تو آپ نے یہاں تو ایمنسٹی کی بات کر رہے ہیں, سمجھے تھے ایشو کیا ہے, یہاں آپ ایمنسٹی کی بات کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, ان کے ساتھ کیسے ڈیل کریں گے. ڈاکٹر صاحب آپ کسی ایک چیز کے اوپر بات نہیں کر رہے ہیں, آپ کو ٹیررزم کو انڈرسٹینڈ کرنا پڑے گا. یہ اسے 4th-5th جنریشن وارفیئر کہہ رہے ہیں ہم. یہ جنگ یہ نہیں ہے کہ ٹی ٹی پی خالی جنگ کر رہی ہے. آپ کے سب فیکشنز, آپ کے سب نیشنل گروپس, آپ کے سب ریلیجس گروپس, شیعہ سنی کی بات ہو ایل ای جے آ جاتی ہے, ان کا ان کے ساتھ الائنس ہے ٹی ٹی پی کے ساتھ. آپ کے جو لشکر جھنگوی کے ساتھ بلوچستان میں ہے, آپ کے جو ادھر گروپس ہیں پنجاب کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں, ان کے ساتھ الائنس ہے. یہ الائنس پھیلتا کراچی کے جو کرمنل ایلیمنٹس تھے, آپ وہاں پہ جا کے آپ نے ایک طرح کا میکڈونلڈ کھول لیا نا, جو بھی کرمنل ایلیمنٹ ہے آپ نے اندر اسے شامل کر لیا, آپ ان کے ساتھ بھی لڑ رہے ہیں. سو ادھر آپ کو کاؤنٹر ٹیررزم بھی کرنا ہے, ادھر آپ کو کاؤنٹر انسرجنسی بھی کرنی ہے. یہ ساری چیزیں, یہ سارے کا سارا چیز آ کے نارتھ وزیرستان اس لیے بن جاتی ہے کیونکہ یہ ہیڈ کوارٹر ہے ان کا. اگر ٹی ٹی پی یہ کہتی ہے, جیسے آپ نے عرفان صدیقی صاحب کو سنا کہ جی آپ اپنی شورا کے اجلاس کے بعد اپنا ایک مذاکراتی ٹیم نومینیٹ کر دیں, اگر وہ اس مذاکراتی ٹیم میں ان لوگوں کو نومینیٹ کر دیتے ہیں جو آلریڈی آپ کی حراست اور گرفتاری میں ہیں, جیسے مسلم خان ہے, محمود خان ہے, تو پھر کیا کریں گے. ڈاکٹر صاحب آپ نے مسلم خان, آپ نے مسلم صوفی محمد کو نکالا تھا نا جیل سے, جب جی ایچ کیو کے اوپر اٹیک ہوا تھا تو اس وقت بھی جا کے ہم نے کسی سے بات کی تھی جو جیل میں تھا. سو جیل کے اندر تو لوگ ہوتے ہیں, بات ایشو یہ نہیں ہے کہ کسے وہ نومینیٹ کر دیتے ہیں, جسے بھی وہ نومینیٹ کریں گے. ٹی ٹی پی ایک پروسکرائبڈ آرگنائزیشن ہے نا, ایک دہشت گرد آرگنائزیشن, اسے ریاست پاکستان نے کہا ہوا ہے. اگر آپ اس کے ساتھ بات چیت کی بات کر رہے ہیں تو پھر جسے بھی نومینیٹ کریں گے ان کا پیغام لے کے آئے گی نا, اس سے بات کریں گے. ناظرین ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد ڈسکشن کو وائنڈ اپ کرتے ہیں. ویلکم بیک, وہیں سے بات شروع کرتے ہیں. بابر چلیں ایمنسٹی کی تو بات ہوگی کہ اس کے اندر کیا قانونی پیچیدگیاں ہیں, ٹرائبل سٹرکچر کو ریسٹرکچر کرنے سے آپ کو کیا سمجھ آتی؟ ڈاکٹر صاحب میں تو کوئی فاٹا اسپیشلسٹ ہوں نہیں, جو مجھے لوگوں نے بات سمجھائی ہے وہ 2-3 طرح کی باتیں ہیں. لوگ یہ کہتے ہیں کہ پہلے یہ چل رہا تھا کیونکہ ٹرائبل ایف سی آر جو ہے, جو قانون ہے وہاں پہ کلیکٹیو رسپانسبلٹی ہے, ہاں وہاں پہ پورا ٹرائب رسپانسبلٹی لیتا ہے. سو فیڈرل ایریاز کو جو آپ کی سڑکیں ہیں یا فیڈرل پراپرٹی ہے وہاں پہ کوئی اٹیک نہیں کرتا, وہاں اسٹیٹ کی ریٹ ہوتی ہے, اور جو ٹرائب ہے وہ جو ایک لکیر وہ کھینچ دیتے ہیں اس کے اس طرف, پھر ٹرائب اپنا کرتا ہے کام. ٹرائبل سٹرکچر کمزور ہو گیا جہاد کے اندر, افغانستان جہاد میں 80s کے اندر, کیونکہ آپ نے گروہ بھی بنائے, جہادی آرگنائزیشنز بھی بنائی. سنا یار, میں نے ڈفرنٹ چیز سنی. مجھے اپنی تھاٹ کمپلیٹ کر لینے دیں.
मुझे वैसे नहीं करने देते आप, उस वक्त कमजोर नहीं, मैं आर्गुमेंट कर लूं ना, फिर आप उसके अंदर जो है वो नुक्स निकाल दें। उस वक्त थोड़ा कमजोर हो गया क्योंकि स्टेट की इंटरवेंशन आ गई, आप लोगों को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। सो जो एक ट्राइब की ऑटोनॉमी थी अपने इलाके के अंदर कि हमारे इलाके में हमारी मर्जी से काम होगा, उससे थोड़ी सी बात बाहर निकल गई, एक नई एलिट क्रिएट होनी शुरू हुई जो जिहादी एलिट थी। ये 80s और 90s मैंने इससे ज्यादा ट्रबलिंग आर्गुमेंट 9/11 के बाद इसका फिर दूसरा सेट हुआ। 9/11 के बाद फिर जब यू टर्न हुआ तो फिर यहां पे भी जब ट्राइबल तालिबानाइजेशन हो गई तो जो हायरार्की थी उस वक्त हमने ये सुना और हमें बताया गया कि जनाब मालिकों को, जो मलिक थे उन्हें मारा गया और एक नई एलीट आ गई जो आज की आपकी जिहादी एलीट है जिसमें से अब टीटीपी है। मुझे भी थोड़ा एक्सप्लेन करने दें। मैंने ये सुना है, मुझे ये बताया गया है, मुझे ये समझ आई है कि जब अफवाज पाकिस्तान यहाँ पे पहुंची इन इलाकों में और 2002 के बाद ग्रेजुअल उनका रोल बढ़ा, तो जो पॉलिटिकल एजेंट और असिस्टेंट पॉलिटिकल एजेंट, क्योंकि पॉलिटिकल एजेंट का जो इंस्टीट्यूशन था वो वहाँ पे कोलैप्स करने लगा, वो इररेलेवेंट हो गया बिकॉज आर्मी ने फैसले करने शुरू कर दिए, उन्होंने रोक टोक शुरू कर दी, चेक पोस्ट कायम कर दी। और पॉलिटिकल एजेंट चूंकि डिस्ट्रिक्ट और सेशन जज भी था और वो होम सेक्रेटरी के ताबे काम करता था, उसकी एक वो FCR को ऑपरेट भी करवाता था, फैसले भी करता था, उससे वहाँ पे बहुत मसाइल पैदा हुए। खाली मलिक के मारे जाने का इशू नहीं है। और एक और बड़ी इंपॉर्टेंट लोग बात करते हैं, कहते हैं देखें ये आपकी तरह के बाबर सत्तार की तरह के, रस्मा जहांगीर साहिबा की तरह के जो पढ़े लिखे दानिश्वर पाए जाते हैं इस्लामाबाद लाहौर, तो हमें और खासकर के रस्मा जहांगीर के साथ हम दोनों को शामिल कर दिया। लेकिन ये जो लोग बैठे हैं कराची, इस्लामाबाद, लाहौर में, ये इनसे पूछे कि हमारे इलाकों के अंदर 2002 से पहले कितना मर्डर होता था, कितना वहाँ रेप होता था, कितना वहाँ अगवा बराए तावान होता था, और इनसे पूछें कि कराची जो आपका शहर है जहाँ आपने सारे अपने कवानीन खूबसूरत जो है वो नाफिज कर रखे हैं, वहाँ कितना मर्डर हो रहा है, वहाँ कितना अगवा बराए तावान हो रहा है, वहाँ कितना रेप हो रहा है, और उसका क्या कर रहे हैं आप। वो कहते हैं हमारे यहाँ ये कम था, आपने हमारा जो एक हिस्टोरिकल ढांचा है उसको आपने डिस्ट्रॉय कर दिया है। और ये अच्छा, अब इसमें से एक बड़ी कॉम्प्लेक्सिटी पैदा होती है। इसका मतलब ये है कि बहुत जल्दी फिर ये डिमांड आएगी कि अफवाज पाकिस्तान को रिस्ट्रक्चर का एक तरीका ये है कि आप आर्मी को इस एरिया से निकालें। नहीं डॉक्टर साहब, ये हर दफा डिमांड आई, जो हमने बहुत सारे पीस एग्रीमेंट्स किए उसमें था चेक पोस्ट खत्म करें और फौजों को वापस भेजें बैरक्स में। सवात के अंदर भी ये बात हुई थी, और जैसे ही फौज को आप विड्रॉ करते हैं फिर क्या होता है वो भी नजर आती है बात। मेरे ख्याल में आपको रिस्ट्रक्चर कैसे करें? हाँ, एक स्टेप पीछे जाना पड़ेगा ना। नेक मोहम्मद एक लीडर कैसे बन गया? ट्राइबल लीडर था सबसे बड़ा। नेक मोहम्मद की वो सिचुएशन कैसे क्रिएट हो गई जिसमें फौज को ये जरूरत महसूस हुई कि जनाब लड़ाई तो नेक मोहम्मद कर रहा है, ट्राइब नहीं कर रहा खाली, तो नेक मोहम्मद से बात करते हैं। गलती की, मैं आपके साथ एग्री करता हूं, गलती की, उसे जाके हार पहनाए और फिर वो सारा जो था वो एग ऑन द फेस वाली कहानी सिचुएशन बन गई। इन्होंने भी स्ट्रक्चर को बर्बाद किया, लेकिन स्ट्रक्चर के अंदर एक नई एलीट तो बन गई थी। आज बैतुल्ला महसूद, अब्दुल्ला महसूद, बैतुल्ला महसूद, हकीमुल्ला महसूद, अब स्ट्रक्चर मजीद चेंज हो गया। फजलुल्लाह के आने के बाद कहते थे कि टीटीपी की लीडरशिप जो है वो महसूदों से बाहर नहीं जाती। सो एक पैकिंग ऑर्डर था ना ट्राइब के अंदर, उसके अंदर एक ट्राइबल एलीट थी एक खास तरह की, और फिर ट्राइब्स के अंदर आपस में झगड़े थे कि हम में से बेहतर कौन है। वो सारा स्ट्रक्चर चेंज हो गया, आपके फॉरेन एलिमेंट्स आ गए। अब लोग ये कहते हैं कि जहां पे ये उज़्बेक चेचन आ जाते हैं वो सबसे ऊपर चले जाते हैं, फिर आपकी ट्राइबल एलीट्स हैं। अच्छा, मैं आपको याद कराऊंगा, देखिए वजीर आजम गिलानी साहब के जमाने में एक फाटा रिफॉर्म कमेटी बनी 2010 में, जिसने एक 11 नुकाती कंसेंसस से एजेंडा पेश किया। तमाम सियासी जमातें जो फाटा में ऑपरेट करती थी उसमें शामिल है। उन्होंने उस वक्त, हालांकि वजीर आजम गिलानी ने बात की थी कि FCR को हमें एबॉलिश कर देना चाहिए, जो बड़ी डिमांड है हमारे यहाँ सिविल राइट मूवमेंट की। लेकिन उस कमेटी ने कहा कि FCR को एबॉलिश ना करें, इसे अमेंड करें, इसे रिफॉर्म करें और हमें हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में अपील करने की इजाजत दें। एक ये तरीका भी हो सकता है। देखिए ना, वहां पे वो अपनी ऑटोनॉमी नहीं खत्म होने देना चाहते, वो चाहते हैं कि उनकी जो आजादी है होती है, जिसका फिर पॉलिटिकल एजेंट फैसला कर देता था, उस फैसले के खिलाफ उनके पास अपील हो। सो वो राइट्स कुछ लेना चाहते हैं, लेकिन पूरी जो सिटीजन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो भी नहीं लेना चाहते। मेरा सवाल ये है डॉक्टर साहब, एक नई एलीट आ गई, बंदूक के बलबोते के ऊपर उन्होंने कब्जा कर लिया, अब कह रहे हैं कि पुराने ट्राइबल सिस्टम पे वापस जाना चाहिए। क्या वो खुशी से हथियार डाल के कहेंगे कि जो पुराने लोग थे जो अब इररिलेवेंट हो गए हैं उन्हें सामने ले आते हैं और उन्हें हम पावर दे देते हैं? सो हमें एक लोकल बॉडी सिस्टम की बात करनी पड़ेगी, हमें क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम की बात करनी पड़ेगी, हमें ट्राइब को एम्पावर करने की बात करनी पड़ेगी, लेकिन ये खुशी से, रजामंदी से कोई नहीं देगा। इसमें देखें रिस्क ये है, जब भी एक पुराने निजाम को
جو چلا آ رہا ہوتا ہے 100 برس سے یا 50 برس سے، جب اس کو آپ اپنی تھنکنگ سے، انٹیلیجنس سے تبدیل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن ہو گیا ہے تبدیل آلریڈی ڈاکٹر صاحب. میں آپ کے پوائنٹ کو اکنالج کر رہا ہوں، لیکن جب آپ اس کے لیے ایک نیا نظام کھڑا کرتے ہیں تو پھر آپ کو بہت ہی تدبیر یا بہت ہی حکمت ہونی چاہیے کہ وہ نظام کام کر سکے. بالکل صحیح. آپ کہہ رہے ہیں، آپ کا آرگومنٹ یہ ہے کہ ایک نظام آلریڈی تباہ ہو چکا ہے، وہ خراب ہو چکا ہے، اب ہمیں ایک نیا نظام کھڑا ہی کرنا پڑے گا. لیکن یہ کمیٹی اور یہ نیگوسیشن اور یہ مذاکرات، چلے اس طرف تو آپ کے چلے سول سرونٹ ہوں گے، بیوروکریٹ ہوں گے، ملٹری ہوگی جو نیگوسیشن کی، دوسری طرف آپ نیگوسیشن کر کس سے رہے ہیں؟ آپ کے پاس تو ابھی ریٹ بھی نہیں ہے نیگوسیشن کرنے. میں اگری کرتا ہوں ڈاکٹر صاحب، میں تو کب سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ آپ کو ٹرائب کے ساتھ بات کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ آپ ایک ویکیوم کریٹ ہوگا نا. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہتھیار ڈال دیں، جو آپ نے پیرالل حکومت بنائی ہوئی ہے وزیرستان میں سے چھوڑ دیں، اس ویکیوم کو فل کون کرے گا؟ تو پھر آپ کو ٹرائب سے بھی بات کرنی ہے نا کہ جناب آپ کیا سٹرکچر چاہتے ہیں. ٹھیک ہے، ہم نے شریعہ کے، رواج کے اور آئین کے مطابق ہم ایک سسٹم بنانا چاہتے ہیں، انصاف کا بھی، گورننس کا بھی، لوکل گورننس کا بھی. وہ کیسے بنائیں اور اس میں ٹرائب کا کیا رول ہوگا اور وہ کیسے کنٹرول کرے گی؟ اچھا، مجھ سے آپ ایگری کریں گے کہ چونکہ وہاں پہ لوگ معاملات اپنے رواج سے طے کرتے تھے، اور اگر رواج سے طے نہیں کرتے تو پھر شریعت کے ذریعے کرتے تھے، اور اگر جرگہ کام کرتا تھا یا پھر مراکہ وہاں پہ ان کے ہاں کام کرتا تھا، جو ان کی لوکل جرگے کی فارم ہے وزیرستان میں خاص کر کے، ہمیں ان پرانے انسٹیٹیوشنز کے جو صدیوں سے چلے آ رہے ہیں اس کے اندر انٹرفیئر نہیں کرنا چاہیے. You will agree with me؟ انہیں اسٹرینتھن کرنا چاہیے اور انہیں ریگولرائز کرنا چاہیے، انٹرفیئر کر کے ختم نہیں کرنا چاہیے. آپ یہ نہیں کہہ رہے کہ وہاں پہ اینگلو سیکسن آپ عدالتیں بنا دیں لے جا کے، بالکل صحیح، آپ سندھ سے بھجوا دیں. آپ اسی سسٹم کو اسٹرینتھن کریں گے، لیکن وہ سسٹم ابھی فنکشن نہیں کر رہا. تو اسی وجہ سے تو ایک ایسٹیمیٹ کے مطابق ہر وقت کو 1000 کے قریب اغوا شدہ لوگ جو ہیں وہ وہاں پہ بیٹھے ہوتے ہیں. وہ سسٹم تو نہیں کام کر رہا نا کسی نہ کسی فارم میں. ورنہ تو آپ پہلے ٹرائب کو بلاتے تھے، پولیٹیکل ایجنٹ بلاتا تھا، وہ آ کے کہتا تھا کہ ہاں یہ بیرونی لوگ آئے ہوئے، انہیں ہم. یہ عین ممکن ہے کہ وہ بہت سے اندرونی معاملات میں مراکہ ابھی بھی کام کر رہا ہو، اور ان کا لوکل جرگہ اور اسٹیٹ کے ساتھ جو ریلیشن شپ ٹوٹ گیا اس میں جو جھگڑے پشاور کے ساتھ یا جو جھگڑے اسلام آباد کے ساتھ ہیں وہاں جرگہ ڈیلیور نہیں کر پا رہا نئے سرکمسٹانسز میں. لیکن باٹم لائن کیا ہے؟ باٹم لائن یہ ہے کہ ایف سی آر میں امینڈمنٹ ہو سکتی ہے، اس کی ریفارم ہو سکتی ہے، لیکن بنیادی طور پہ وہاں کے پرانے ٹرائبل سٹرکچر کو تبدیل کرنا خطرناک ہوگا. آپ کوئی ایلین سٹرکچر نہیں بنا رہے، آپ انہی سٹرکچرز کو اسٹیبلش کر رہے ہیں، لیکن جو اس کے اندر خرابیاں آ چکی ہیں ایک ملیٹنٹ اور ٹیررزم کی وجہ سے، جو اب خالی ٹرائبل ایریا میں نہیں ہے، وہ پشاور کے اندر بھی آ گئی ہے اور وہ کراچی تک پہنچ گئی ہوئی ہے، اسے ختم کرنے کی ضرورت ہے. وقت ہمارا بالکل ختم ہو گیا. ناظرین، مقصد یہ تھا کہ وزیر اعظم پاکستان نے جو 4 رکنی کمیٹی قائم کی ہے طالبان سے بات چیت کرنے کے لیے، اس کا کیا مینڈیٹ ہے، وہ کیا کر سکے گی، کن ایشوز پہ وہ بحث کرے گی، کیا ایک برج اسٹیبلش کرے گی، کیا کچھ ممکن ہے، اس کے اوپر ایک اوور آل ڈسکشن کی جائے. ہم کمیٹی کو وی وش دم آل دا بیسٹ. دیکھیں کیا نتیجہ نکلتا ہے، جیسے جیسے صورتحال ہوگی ہم اس پہ بحث کرتے رہیں گے. بہت شکریہ.